امریکہ کے بمبارڈ طیاروں کی ایران کے قریب پرواز، ایران پر حملے کا خدشہ درست ثابت، مشرق وسطی میں خونی کھیل شروع، روس نے اسرائیل مخالف بیان جاری کرتے ہوئے ایران کا ہاتھ تھام لیا، خطرناک روسی جنگی ہتھیار خفیہ طور پر ایران پہنچا دیے گئے، محسن فخری زادہ کے قتل کے حوالے سے بڑی پیش رفت، ایران نے امریکہ اور اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں، مستقبل قریب میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، آج ہم اسی پر تفصیلی بات کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پنچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، مشرق وسطی میں جنگ کے گہرے ہوتے بادل پوری دنیا کے لیے سنگین خطرہ بن گئے۔ ایران کے جوہری سائنسدان کے قتل نے بڑی بڑی طاقتوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اسرائیل، بھارت، یورپی ممالک اور امریکہ ایک ہو کر ایران اور دیگر مسلم ممالک کے خلاف میدان میں ہیں، تو دوسری جانب روس، ترکی، پاکستان اور چائنا نے ایران کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ گزشتہ روز روس کی جانب سے اسرائیل مخالف بیان آنے پر عالمی دنیا حیران ہے۔ اسرائیل میں تعینات روسی سفیر نے گزشتہ روز تہلکہ خیز بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی کا مسئلہ اسرائیل ہے، ایران نہیں۔ خطے میں طویل عرصے سے جو بدامنی ہے، اس کا ذمہ دار بھی اسرائیل ہے، ایرانی سرگرمیاں نہیں۔ روسی سفیر کے اس بیان نے واضح کر دیا کہ روس کھل کر ایران کی حمایت کر رہا ہے اور کسی بھی بڑے مارکے کی صورت میں روس ایران کو سپورٹ کرے گا، جبکہ اندر کی ایک خبر کے مطابق روس نے بڑی مقدار میں جدید میزائلز اور جنگی ہتھیار ایران کے حوالے کر دیے ہیں۔ یہ خفیہ ڈیل ایران کی اسرائیل یا امریکہ سے ممکنہ جنگ کے خطرے کے پیش نظر کی گئی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف سنگین اقدامات کر رہے ہیں اور گزشتہ 2 ہفتوں سے انتہائی اہم خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اس ضمن میں گزشتہ روز موصول ہونے والی خبر نے اس خدشے کو تقویت بخشی کہ امریکہ آنے والے دنوں میں ایران پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ دوستو، گزشتہ روز کی اہم ترین خبر کے مطابق امریکہ کے 2 بمبارڈ طیارے B-52H امریکہ سے اڑے اور مشرق وسطی تک چلے آئے۔ جہازوں کی گھن گرج نے خطے کی فضا کو انگڑائی لینے پر مجبور کر دیا۔ ان بمبارڈ طیاروں نے ایران کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی، مگر ایرانی فضائیہ اور ایئر ٹریفک کنٹرول کی بروقت کارروائی سے امریکہ ناکام رہا۔ ان جنگی طیاروں کی خلاف توقع اور ایمرجنسی میں مشرق وسطی کی طرف اڑان سے متعلق امریکی آفیشلز کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ جنگی طیارے ایران کو روکنے اور یہ پیغام دینے کے لیے بھیجے تھے کہ خبردار کچھ مت کرنا، ہم یہاں موجود ہیں۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران مشرق وسطی میں امریکی جنگی طیاروں کی 2 مرتبہ اڑان دیکھی گئی، جبکہ عراق اور افغانستان میں موجود امریکی فوجی کو واپسی کا حکم نامہ مل چکا ہے۔ یعنی ایک طرف امریکہ ساری جنگوں کے چیپٹرز کلوز کر کے گھر جانا چاہتا ہے اور دوسری طرف اس کے ایکشن کسی اور ملک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تیار کھڑے نظر آتے ہیں۔ امریکہ کے یہ جنگی طیارے جنہوں نے مشرق وسطی میں اڑان بھری، یہ دور تک مار کرنے والے میزائلوں سے لیس تھے اور ان میں نیوکلیئر ہتھیار بھی موجود تھے۔ یہ کسی بھی فائٹر جیٹ سے زیادہ طاقتور ہیں اور جنگی میدان میں پانسا پلٹنے کے لیے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ طیارے دنیا کا آدھا سفر بغیر رکے ایک ہی اڑان میں طے کر سکتے ہیں۔ دراصل امریکہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ایران سے خوف زدہ ہے کہ کہیں وہ ڈاکٹر محسن فخری زادہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے براہ راست امریکہ پر حملہ نہ کر دے یا پھر اس کے کسی اتحادی ملک کو نہ نشانہ بنائے۔ اس غیر یقینی اور غیر محفوظ ہونے کے وہم نے امریکہ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں اور وہ بمبارڈ طیاروں کو مشرق وسطی کا چکر لگانے کا کہہ رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ایرانی حکومتی ذرائع کے مطابق ایرانی سائنسدان کو خودکار ہتھیاروں کے ذریعے قتل کیا گیا۔ سڑک کے نزدیک ٹرک موجود تھے جن پر خودکار ہتھیار نصب تھے۔ جب ایرانی سائنسدان محسن فخری زادہ کی کار ٹرک کے قریب سے گزرنے لگی تو ان کی کار پر فائرنگ کی گئی۔ سینسر شدہ آواز کو محسن فخری زادہ کار کی خرابی سمجھ کر باہر آ گئے۔ ان کے ساتھ محافظ بھی موجود تھے جو کہ گولیوں کا شکار بنے۔ ناظرین گرامی، اس حملے کو امریکی صدارتی انتخاب جیتنے والے امیدوار جو بائیڈن نے ایران اور امریکہ کے درمیان روابط کے لیے انتہائی مہلک اور مشکل قرار دے دیا۔
خیال رہے کہ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری تعاون کا معاہدہ ترک کر دیا تھا اور ایران پر مزید سخت اقتصادی پابندیاں نافذ کر دی تھیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر سخت اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی کرنسی کی قدر تیزی سے گری، جبکہ ایران اس وقت کرونا کی بیماری سے بھی نمرود آزما ہے۔ یورپی ممالک اور روس کی تنقید کے باوجود امریکہ اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ مبصرین کے مطابق اس کی وجہ سعودی عرب اور اسرائیل کو خوش کرنا قرار دیا جا رہا تھا۔ جو بائیڈن آئندہ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدے کی بحالی کے حامی ہیں اور امریکی صدارتی مہم کے دوران جو بائیڈن بارہا اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری معاہدے کی بحالی سے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکا جا سکتا ہے، جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگرچہ جو بائیڈن امریکی صدارتی الیکشن جیت چکے ہیں، مگر وہ صدارت کا حلف 20 جنوری 2021 کو اٹھائیں گے۔ اس سے قبل تمام فیصلے اور صدارتی منصب ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ کے ہی مرہون منت ہے۔ عالمی مبصرین کے مطابق اس وقت جوہری سربراہ سمجھے جانے والے سائنسدان کا قتل ایران اور امریکہ میں تعلقات کو کشیدہ کرنا ہے، تاکہ مستقبل قریب میں امریکہ اور ایران دوبارہ جوہری تعاون کے معاہدے میں داخل نہ ہو سکیں۔ اگرچہ ایرانی صدر حسن روحانی اسرائیل کو شدید نتائج کی دھمکی دے رہے ہیں، مگر دوسری جانب انہوں نے واضح کیا کہ وہ بدلے کے لیے مناسب وقت کا انتخاب خود کریں گے۔ اس کشیدہ صورتحال کا اثر خلیجی ممالک کے تعلقات کو مزید پیچیدہ کر رہا ہے۔ ایک خبر کے مطابق ایران نے متحدہ عرب امارات کو براہ راست نشانہ بنانے کا عندیہ بھی دے دیا ہے، تاکہ اسرائیل اور عرب ممالک کے گٹھ جوڑ سے ایران کے خلاف کارروائیوں کو روکا جا سکے۔ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اس وقت بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ دوستو، امریکہ کا یک طرفہ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری توانائی کے معاہدے سے نکل جانا بھی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، جبکہ ایک ملک کی دوسرے ملک کے اندر مداخلت کو بھی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے قیام میں ایک بنیادی اصول وضع کیا گیا کہ ممالک کے درمیان کشیدہ صورتحال کو معمول پر لایا جائے گا، بین الاقوامی قانون اصول وضع کیے جائیں گے اور ان کا احترام کروایا جائے گا۔ موجودہ کشیدہ صورتحال میں اقوام متحدہ اور بااثر ممالک کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے مداخلت کرنی چاہیے، تاکہ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کو معمول پر لایا جا سکے۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال سے پاکستان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایران کی مشرقی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں اور دوسری جانب پاکستان کے سعودی عرب سے بھی درینہ تعلقات ہیں، اور پاکستان ہمیشہ سے حرمین شریفین کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری قرار دیتا رہا ہے۔ ضرورت پڑنے پر پاکستانی افواج نے حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری بخوبی سر انجام دی۔ مشرق وسطی کے ممالک اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات اور روابط کا اثر پاکستانی خارجہ پالیسی پر بھی ہوگا، کیونکہ پاکستانی خارجہ پالیسی کے مطابق پاکستان اسرائیل کو اس وقت تک ہرگز تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ وہ فلسطین کے مقبوضہ علاقے خالی نہ کر دے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان مشرق وسطی کے ممالک سے تعلقات مزید مضبوط بنائے اور پارلیمانی اور تجارتی وفود کا تبادلہ کرے، تاکہ موجودہ صورتحال کے پاکستان پر کم سے کم منفی اثرات مرتب ہوں۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔